باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ من سے نفس واحدۃ ایک ہی وخلق اور خلق اس نے پیدا کیا منہا اسی سے زوجہا اس کا یعنی جوڑا اس کی بیوی کو یا اس کی بیوی کو وبث اور اس نے پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالن مرد کثیرن بہت سے ونساء اور عورتیں واتقوا اور ڈرو اللہ سے الذی وہ جو تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی ذات اس کے والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تم پر رقیبہ نگران۔ اب یا ایہا الناس کیا ہے کہ یا کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یا کیا ہے؟ وجی اسم ندا، اسم ندا ہے، جی بالکل اسم ندا ہے۔ اور الناس جو ہے وہ کون سا ناؤن ہے؟ یہ وہ کیا کہتے ہیں، ڈیفینیٹ ہے یا کامن ہے؟ یعنی یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ میں نے آپ کو پہچان کروائی ہوئی یہاں، معرفہ اور نکرہ ہے یا کون سا ہے؟ یہ دونوں میں سے باجی معرفہ، اسم معرفہ۔ جی بالکل اسم معرفہ ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے، اگر آپ کو یہ کیونکہ یہ ورڈ آیا تو میں آپ بتانا چاہ رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے یا آدم یا ابراہیم یا موسیٰ، وہ بھی اسم ندا ہوتا ہے، تو جو بعد میں ورڈ آتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منادہ ہوتا ہے، اس کو منادہ بولتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے والے اس میں سورت اس میں پڑھا نا، یا وہ یہ جو سورت ہم نے ختم کی ہے ابھی، تو اس میں ہم نے آیا میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، ٹھیک ہے؟ تو اب یا جو ہے اسم الندا ہے، یعنی یا کہہ کے کسی کو اپنی طرف مخاطب کیا جاتا ہے، اے یعنی یا کا مین کیا؟ اے الناس لوگو۔ تو اب منادہ جو ہوتا ہے، جو بعد والا ناؤن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منادہ، یعنی یا اسم ندا اور یہ والا اسم منادہ ہو گیا۔ اب اسم منادہ جو ہے وہ اگر جیسے یا آدم یا ابراہیم، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایہا کیوں نہیں آتا؟ اب یہاں پہ یا ایہا آیا، میں صرف ایہا کی وجہ سے یہاں پہ رکی ہوں کہ ایہا کیوں آیا، وہاں پہ کیوں نہیں آتا یا ایہا ابراہیم یا ایہا موسیٰ یا ایہا عیسیٰ؟ اس لیے نہیں آتا۔ یا ایہا کب آتا ہے؟ یا تو آتا ہے کوئی بھی اگر یعنی ناؤن ہو، کوئی بھی منادہ، یعنی اب ناؤن آپ کو پتہ ہے کہ منادہ کو کہتے ہیں، منادہ ہو اور کیا سنگولر ہو پلس مذکر ہو، سنگولر ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے یا ابراہیم، وہ سنگولر بھی ہیں اور مذکر بھی ہیں، موسیٰ بھی سنگولر بھی ہے مذکر بھی، تو ان کے ساتھ کیا آتا ہے؟ یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ اور جو بھی ان کے بعد نام سنگولر کا آئے گا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوع کا سب کو پتہ ہے نا کہ اوپر دمہ آ جائے، کسی بھی آخری اس کا اعراب کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، یعنی دمہ ہوتا ہے، تو وہ ویسے ہی دمہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر پہلے سے بھی دمہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ منادہ ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرفوع ہی ہوں گے۔ اب ایہا کیوں آیا؟ ایہا کیوں آتا ہے اور کب آتا ہے؟ کہ جب اس کے بعد یا اسم ندا کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ جائے، جو ایسا ناؤن آ جائے جو معرب باللام ہو، معرب باللام۔ اب معرب باللام کیا ہے؟ معرب باللام یہ ہے ال۔ اب آپ کہیں گے باجی نے بڑا مشکل ورڈ بول دیا، تو یہ صرف ال کا نام کیا ہے؟ معرب باللام۔ جیسے ابراہیموں کے ساتھ ال نہیں لگا ہوتا، الناس یہ ال لگا ہوا ہے۔ اب ال چونکہ ہم پڑھ نہیں رہے، کیونکہ یہ اس میں حروف شمسیہ میں سے ہیں اور قمریہ جو ہیں ان کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی شمسیہ میں سے، تو ال پڑھا نہیں جا رہا یہاں پہ، لیکن ال ہے، ال کے بغیر ہم اس کو یعنی لکھ نہیں سکتے ہیں، ناس اونلی لکھ نہیں سکتے۔ اب جس کے بعد یا کے بعد اگر معرب باللام والا ناؤن آ رہا ہو، یعنی کوئی ایسا ناؤن آ رہا ہو جس کے ساتھ ال لگے، تو پھر ایہا یعنی ایہا کا ورڈ مسٹ آئے گا۔ پھر ایہا کا ورڈ آئے گا جب اس کے بعد جیسے یا ایہا الذین، الذین کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی الف لام کا، الف لام وہ معرب باللام ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام شروع میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے الناس، اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ایہا آئے گا۔ باقی اگر دوسرے اگر ورڈ دیکھیں مذکر ہوں گے، واحد ہوں گے،
تو ان کے ساتھ صرف یا آئے گا، ایہا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ چھوٹا سا جیسے سورہ شروع ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی یا اسم منادہ کے بعد معرب باللام والا ناؤن آ جائے گا، اسم آ جائے گا، تو اس سے پہلے یا ایہا آئے گا. اب ایہا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، تو مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ یا ایتھا، جیسے اس میں سورۃ فجر میں آتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو وہاں پہ نفس کیا ہے؟ جو نفس ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ جو ہے یہ ڈفرنس ہے، مذکر میں یا ایہا آئے گا، مذکر مؤنث ہوگا تو یا ایتھا آئے گا. اور یہ ایہا آئے گا کب؟ جب اس کے بعد منادہ جو ہے معرب باللام ہوگا، منادہ کے ساتھ ال لگا ہوگا، ٹھیک ہے. چلیں، اے لوگو اے لوگو، اتقو ڈرو، اتقو ڈرو، ربکم کس سے ڈرو؟ اب لوگوں، سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سارے کے سارے انسانوں سے فرما رہے ہیں. جہاں پہ اب میں اس طرح سے کیا کروں، کیونکہ میں خود پہلے بھی اب وہ یوز ٹو نہیں رہی ہوں، پہلے نہیں تو ایک میں آپ کو وہ کرواتی تھی، روٹ کرواتی تھی. اب اس کا ہے کہ جو بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا جس کو میں فیل کروں گی کہ یہ پہلے نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ ہم نے 2 لمبی صورتیں پڑھ لی ہیں کہ پہلے یہ نہیں پڑھا ہوا، تو میں وہ ورڈ کو آپ کو ایکسپلین کر دیا کروں گی. ادروائز جو ہے اب جو عام نارمل ورڈ ہیں جو ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ان کے میں روٹ نہیں اسکپ کر دیا کروں گی. تو وہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ دیکھ لیا کرے یا ایچ ادر سے پوچھ لیں. تو اب یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کو، ساری انسانیت اس سے مراد ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ اے لوگوں. اب وہ کیسے آواز ان تک کیسی جائے گی؟ کن کن لوگوں تک یہ آواز جائے گی؟ جو قرآن پڑھے گا. اب وہ ان کو ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں سب کو بلایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہیں پہ یا ایھا الذین کہتے ہیں، کہیں پہ یا ایھا الکافرون کہتے ہیں، کہیں پہ یا ایھا المنافقون کہتے ہیں، کہیں پہ یا ایھا الناس، یعنی وہ مطلب وہ کہتے ہیں کسی کو، یعنی دوسری قوموں کو بلایا جاتا ہے، یا ایھا الذین، یا اہل الکتاب کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اب سارے انسانوں کو بلایا جا رہا ہے، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا، ڈرو. اب ڈرو، یعنی پیچھے بھی ہم نے جو لاسٹ سورہ آل عمران کی آیا پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. وہاں پہ بھی ڈر کا ورڈ آیا، یہاں پہ بھی ڈر کا ورڈ آیا کہ کس سے ڈرنا ہے؟ اپنے رب سے ڈرنا ہے. ربکم، اپنے رب سے. کیوں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو؟ کیونکہ دیکھیں ہر انسان، ہر جو ادیان کے لوگ ہیں، سارے دینوں کے لوگ ہیں، جب ہم مسلمان ہیں ہم تو اپنے رب کو مانتے ہیں، لیکن جو کوئی کافر ہے، کوئی یہود ہے، کوئی یہ بدھ ماتے ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہر دین کا بندہ جو ہے نا، وہ اللہ کو تو ضرور مانتا ہے. وہ باقی انہوں نے تھوڑے اللہ کے ساتھ شرک اور پارٹنر اللہ کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے، جیسے کوئی یہ انڈین پیپل ہیں ہندو، وہ گائے کو مانتے ہیں، اب ان سے کہا جائے تمہیں گائے نے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے پیدا کیا. وہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، پیدا کرنے والی کوئی ذات اور ہے، لیکن یہ ہمارے فلاں 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 کام کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بھی قریش مکہ نے بھی یہی کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہمارے، کوئی ہمیں کھانا رزق دیتا ہے، کوئی ہمیں بارش دیتا ہے، کوئی ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، تو یہ وہ ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تمہیں پیدا کس نے کیا، تو کہتے تھے وہ تو کوئی اور ذات ہے، وہ انہوں نے تھوڑی پیدا کیا. تو جس سے ان کا سب ادیان کا موسٹ آف، یعنی جو کمیونسٹ ہوتے ہیں ان کا نہیں، لیکن جو باقی سارے ادیان ہیں ان کی ساری، سب کی چین، سارے جن کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کی چین اوپر جاتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کہہ رہے ہیں، کسی بھی دین سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کہ اتقوا، ڈرو اپنے رب سے. اب اپنے رب سے ڈرو. جو جس کو بھی جس طرح سے بھی، کسی کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کسی نے کوئی نام اللہ کا رکھا ہوا، کوئی کسی نے، لیکن اپنے رب سے ڈرو. اور اب رب کے میننگ کیا ہے؟ کیا میں نے میننگ بتائے ہوئے آپ لوگوں کو؟ رب کے میننگ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی میں بتاؤں. جی ضرور. جی میں بتاؤں. جی پلیز آپ بتائیں. آپ بتائیے. تخلیق کرنے والا، پالنے والا، اور تخلیق کرنے والا، پالنے والا. ہاں جی. رازق، مالک اور خالق. رازق، مالک اور خالق. جی، خالق پہلے کہتے ہیں، خالق، مالک، رازق. اس کی ترتیب اسی طرح، خالق پہلے پیدا کرنے والا جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق، اور پھر رازق جو ہمیں، جو ہمارا یعنی سسٹینر، جو ہمیں رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟
मालिक, खालिक, राजिक और मालिक। मालिक जो सॉरी पहले मालिक आना है क्योंकि वो हमें ऑन करते हैं, हमें पैदा किया। जैसे हम अपनी गाड़ी बाय करते हैं तो उसके ऑनर कौन होता है? हम खुद होते हैं। जब हम अपनी कोई चीज, अपना घर अपने हाथों से बनाते हैं, हाथों से तो है नहीं लेकिन खुद बनाते हैं कोशिश करके, यानी बनवाते हैं अपने जो भी लेबर लगा के, तो वो उनका उसका मालिक कौन कहता है कि नहीं मैं मालिक, मेरा घर है, मेरा घर है। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे बंदे हैं सारे, मैं इनका मालिक भी हूँ। तो हम किसी की मलकियत में हैं, हमें कोई ऑन करता है तो फिर हमारी जो हमें ऑन करता है वो उसने ऐसे छोड़ भी नहीं दिया हुआ, उसने हमारी पूरी की पूरी हमारी जो जिंदगी का जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी भी वही जात कर रही है। तो ये तो इतना है कि हर बंदे को अल्लाह ताला कह रहे कि अपने रब से डरो, और अपने रब से, अगर वो अपने रब से ये तीनों चीजें उनके जहन में होती हैं, खालिक भी वही है जिसने हमें पैदा किया, मालिक भी वही है। हमारा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम मुसलमान हैं, लेकिन बाकियों की अगर उनके यानी बाकी उनको यानी अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो है ना वो रखी है, एक मीजान रखा है कि इंसान को पता चल जाता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ये बाकी जो अध्ययन के लोग हैं ना वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो सिर्फ जो भी उन्होंने, जैसे आप कह लें हमने बहुत सारा पढ़ा यहूद के बारे में कि अपनी दुकानदारियां चलाई हुई थी, लेकिन अंदर से वो मानते थे कि ये सारा सच्चा दीन है, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे अल्लाह के नबी है। इसी तरह बाकी दीन के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती इस तरह की, जिस तरह हमें अपने दीन के ऊपर हम अपने दीन को फॉलो करके जिस तरह की हमें सेटिस्फेक्शन होती, क्योंकि हम अपने रब की उनकी उसकी बड़ाई को, उसकी अपने रब की पहचान भी हमें है, और हमें पता है कि हम किससे बिलोंग करते हैं, हम इस दुनिया में आए किस लिए, हमारा मकसद क्या है, और हमें यानी इस दुनिया में जाने के बाद हमारे साथ होना क्या है, ये सारा इस चीज पे हमारा बिलीव है। इसलिए हम बिल्कुल सेटिस्फाइड कि हमने जो भी अमल करना है हमने अपने रब की प्लीज करने के लिए करना है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतने सेंटेंस में क्या फरमाया, सारी इंसानियत को, जो भी दूसरे दीन अदयान के लोग हैं उनको सबको कहा कि अपने रब से डरो। कौन सा रब है? अब रब की पहचान है कि अल्लाजी वो जात है, खालकाकुम जिसने पैदा किया तुम्हें, जिस खालकाकुम जिसने पैदा किया तुम्हें, रब्बकुम के साथ भी कुम की ज़मीर है कि अपना रब, खालकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया। ठीक है, अब खालकाकुम उसने पैदा किया तुम्हें, कैसे पैदा किया? खाला का उसमें, हालांकि खाला का जो है इसमें आ गया है, रब्बकुम में आ गया, लेकिन रब्बकुम के मीनिंग किसको आते होंगे? जिसने इस तरह से कुरान सीख के पढ़ा होगा, जिसने रब पढ़ा होगा उसको बस पता होगा बस अल्लाह है, अल्लाह को कहा जा रहा है, रब भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने सारे अदयान की, जो मैंने आपको बताया कि वो क्या कहते हैं कि उनके शिरक करते हैं कि फलां रिस्क देता है, फलां वो देता है, लेकिन खालिक कौन है? खालिक वो जात है। देखिए सारी इंसानियत से जब किताब है तो सेंटेंस भी वैसे ही आ रहे हैं कि उनको उनकी पैदाइश पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि पैदा करने वाली कौन सी जात है, वो रब है। तो अल्लाह उसी की तरफ अल्लाह ताला, हालांकि मुझे आपको हम सबको पता है कि रब के अंदर क्या है, रब के अंदर तीनों चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेट सारे लोगों को बताने के लिए ये निकाल दिया गया अंदर से सेंटेंस कि अल्लाह जी वो जात जिसने तुम्हें पैदा किया। हालांकि मैंने कहा रब के अंदर पैदा करने की वो है, यानी वो इस सिफात भी अल्लाह की, उसमें तीनों सिफात मौजूद है, यानी पैदा करना, तख्लीक, खालिक, मालिक और राज़िक। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को, सारी इंसानियत को चूंकि खिताब है, तो अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाज़ी वो ज़ात है खालकाकुम जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन। अब यहाँ पे भी कोई है जो कहते हैं नहीं जी बस एक वो क्या हुआ था, एक दो चीजें आपस में टकराई थी, जैसे बहुत से सैयारे ये हैं तो वो आपस में टकराए और ये जो जमीन अलहदा हो गया और आसमान अलहदा हो गया। लेकिन ये बहुत कम जो दीन के लोग हैं उनका है, अध्ययन के लोग का, लेकिन मोस्ट जो है उनका कॉन्सेप्ट यही है कि ये सारी कायनात ऐसे ही नहीं चल रही, जमीन ऐसे ही नहीं उठ रही, चांद और सितारे ऐसे ही नहीं फजा में तैर रहे, ये इनको कोई कंट्रोल करने वाली जात है, बस ये कि मानते नहीं है। मिन नफ्सिन वाहिदतिन कि उसने तुम्हें पैदा किया एक ही जान से। एक ही जान कौन सी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, वह खालका और पैदा किया मिनहा उसी से ज़ौजहा उसकी बीवी को। अब ये जो है ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। अब यहाँ तक पहले देखें, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन कि तुम सब किससे पैदा हुए? एक जान से पैदा हुए। एक जान से पैदा करने का मतलब कि जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो हमें पता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी हमें
کریشن جو انسانیت کی بنینو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا مسلمانوں کو اس کی ایک ایک چیز پتہ ہے. ہم اس کو فرسٹ جز میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کلے سے یعنی مٹی سے ان کو بنایا اور پھر ان کو کتنی دیر چھوڑ دیا, پھر کیسے کیسے یعنی اس کی آگے بھی تفصیل آئیں گی, لیکن ہم سورہ اس میں البقرہ میں شروع میں ہی پڑھ کے آئے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک نفس سے سارے انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی سب کو اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا, تو سارے انسان ہی ہیں. کوئی اپنے آپ کو اپنی اتنا شملہ اونچا کر لے کہ میں تو یہ میری پوسٹ مل گئی ہے, میں تو اتنی ڈگریاں لے لی, میں نہیں. یہ سب کو اللہ تعالیٰ ایکوالٹی دکھا رہے ہیں کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا, اور تم بھی انسان, وہ بھی انسان تھا, تم بھی انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں جو درجات دیے ہیں, تو ان درجات کے درمیان میں یعنی کسی کو منسٹر بنا دیا, کسی کو وزیر بنا دیا, کسی کو کچھ بھی یعنی کوئی بھی عہدہ مل گیا, تو وہ جو ڈویژن بعد میں ہوئی ہے وہ کسی ریزن سے ہوئی ہے, کسی ریزن سے. لیکن سب سے پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایکول پیدا کیا, ایکول پیدا کیا. تو پھر کیا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر اسی سے اس کے جوڑے کو جوڑا. زوجہا کیا ہوتا ہے, زا واو جیم جو ہے یہی اس کا روٹ ہے. زوجہا, ہا کی ضمیر اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. کیوں میں کہہ رہی ہوں ہا کی, حضور پاک یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو مذکر تھے, مؤنث کیوں آئی ہے یہاں پہ, ضمیر مؤنث کیوں آئی ہے؟ ان میوٹ کر کے کوئی بھی آنسر کرے. باجی مجھے کنفرم تو نہیں ہے باجی, اما ہوا کی وجہ سے, کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے اب آگے چلی تھی. نہیں, زوجہا اس کی بیوی کو پیدا کیا, زوجہا اس کی بیوی کو پیدا کیا, یعنی کس کی, حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام کا اگر نام آتا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا کیا, تو پھر ان کے لیے ہی کی ضمیر آتی. اب یہاں پہ نفس کا آیا ہے کہ تمہیں ایک ہی واحد نفس سے پیدا کیا, اور وہ نفس کی جان یعنی نفس جو جان ہے وہ مؤنث ہے, تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. اب نفس مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو اس لیے جو زوجہا وہ یعنی اس کی ایک نفس سے پیدا کیا, اور ایک نفس سے پھر اسی کی بیوی کو پیدا کیا. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, اور پھر یعنی ساری ڈیٹیل پڑھ کے آئے, اس میں نہیں جاتی کیونکہ مٹی سے کتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, شیطان نے اس کو دیکھا, اس کے اندر سے اس طرح گزر کے گیا, پھر اس نے کیا کیا, مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی تو پھر کیا ہوا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا, وہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ کے آئے ہیں. اب آپ یہاں پہ جو زوج کا ورڈ ہے نا, یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے, مؤنث کے لیے بھی بولا جاتا ہے. زوج جو ہے زوجتن نہیں کہا گیا کہ جو بیوی کا پتہ چلے کہ وہ عورت کو پیدا کیا, لیکن زوج جو ہوتا ہے وہ اگر خاوند کے لیے بولیں تو بیوی اس کی زوج ہے, اگر بیوی کے لیے بولیں تو ہسبینڈ اس کا زوج ہے, تو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو خالہ کہا اس سے اس کی واحدتن ایک نفس سے پیدا کیا, اور اس کے اسی یعنی بیوی کو پیدا کیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نئے سرے سے پیدا کیا, پھر ایک ان کی بیوی کو پیدا کیا, ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا. وہ بسا, اور پھر پھیلا دیا, بات تھا اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب پھیلا دینا, ایسے بکھیر دینا. جیسے انسان تھوڑی سی وہ مٹی پھینکتا ہے نا, ہاتھ میں مٹی لے اور اس طرح ہوا میں اڑا دے, تو وہ ہوتا بکھیر دی, پھیلا دی. تو وہ بسا, اور پھر میں نے یعنی اس نے بکھیر دیے, پھیلا دیے, منہما ان دونوں سے, رجالن بہت سے مرد, راج جیم لام اس کا روٹ ہے, رجالن بہت سے مرد, مرد, کثیرن کا سارا بہت زیادہ, ونساءن اور عورتیں. اور اللہ تعالیٰ نے اب ان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر حضرت حوا کو پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد ان دونوں سے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جوڑے جو ہیں وہ پھیلا دیے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مختصر سی تخلیق کا وہ بتا دیا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے قرآن نازل ہوا, ہر انسان کو کہ اس کی کریشن کیسے ہوئی ہے. اب ہم کوئی اس پہ بلیو کرے نہ کرے, جو خطاب ہے وہ ساری انسانیت کو, کہ اب مسلمان کرتے ہیں یا کرسچن بھی کرتے ہیں یا جو بھی کرتا ہے, لیکن انسانیت پوری کی پوری انسانیت کو خطاب ہے. آگے کیا ہے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈر, کس چیز کا ڈر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو اتنا سینٹینس ہم نے پڑھا ہے, دوبارہ سے پڑھتی ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے, اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور اسی سے پھر بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس سینٹینس میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو, کس چیز سے ڈرو؟
کیا کوئی ایسی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ یہاں سے اس بات سے ڈرنا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو بھی باجی میں ٹرائی کرتی ہوں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو ہر چیز کی پکڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ زندگی ہو موت ہو یا زندگی اور موت کے درمیان کے جو مراحل ہیں وہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اور؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ، کوئی اور آنسر کیا؟ شرک سے شرک کی تو بات ہی نہیں ہوئی یہاں سے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس ڈرو، تو شرک کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ کوئی اور؟ جی میں بتاؤں؟ جی جی میں بھی کوشش کرتی ہوں، جیسے مطلب میاں بیوی کے رشتے میں مطلب زورا زوری نہیں کرو، جس سوال کا آ رہا ہے نا کہ ایک دوسرے سے سوال نہ کرو۔ نہیں میں کہ نہیں کہہ رہی دیکھیں، میں نے کہا بس اتنے سینٹینس میں دیکھیں، اتنے سینٹینس کو دیکھنا، آگے تو وہ تو ابھی آگے آ رہا ہے نا، سوال نہ کرو تو سوال کرو یا نہ کرو، وہ تو آگے بھی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں وہ تو۔ اور کوئی؟ جی بیبی باجی آپ کچھ کہنے لگی؟ بولو۔ اس میں آنٹی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک نفس سے کئی جانیں بنا دی ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ایک نفس سے کئی پوری دنیا بنا سکتا ہے تو وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل، آپ نے یہ تو آپ نے ایک ایگزامپل دے دی نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کریٹ کیا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی مطلب ہمیں اٹھا سکتے ہیں، تو یہ تو ہم اس طرح تو بہت سی چیزوں پہ لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں، تو ہم ہر چیز کا بلیو اس یہاں سے مراد جو ہے نا، یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورۃ نساء ہے کہ اے لوگو جو اللہ سے ڈرو۔ اب اس آیا میں کیا پرپس کیا ہے کہ اللہ کو سب سے پہلے لوگوں کو ڈرانے کا پرپس یہ ہے کہ اس آیا میں اس صورت میں جتنے بھی احکامات آئیں گے ان کا جس کے دل میں ڈر ہوگا تو وہ ان کو اوپر یعنی امپلیمنٹ کرے گا، ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ پھر وہ اس کو اپلائی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آنے والے جو بھی احکامات ہیں سورۃ نساء کی، ان کا تعلق دل کے ڈر سے ہے، اللہ کے تقوی سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی دو باہر آپ کی کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی جیسے زمین پہ ہو گیا، کسی گھر پہ، کسی گاڑی پہ، کسی نے گاڑی مار دی باہر، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کسی نے گاڑی کو ہٹ کر دیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ چلو جی پولیس کو بلاؤ، اور پولیس جو ہے جو حالانکہ دونوں کو پتا ہوتا ہے غلطی کس کی ہے، جو چلانے والے کی ہے، جس نے آگے پیچھے سے ماری غلطی کس کی ہے، دونوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں، لیکن ہوتا کیا پھر بھی پولیس کو بلاتے ہیں، کیونکہ کوئی مانے گا نہیں کہ میری غلطی ہے، میری غلطی کوئی بھی نہیں مانے گا، ان سائڈ سب کو پتا ہوتا ہے۔ پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ کے تو یعنی پولیس رپورٹ لکھی جاتی ہے، پھر پولیس رپورٹ کورٹ میں جاتی ہے، پھر وہ جج دیکھتا ہے کہ اچھا کون پیچھے سے آیا، کس نے کی گاڑی کیسے کھڑی تھی، اینگل سارے دیکھے جاتے ہیں، کس نے آ کے اس طرح سے ماری، تو اینگل دیکھ کے وہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو ہے غلطی کس ڈرائیور کی ہے، تو وہ اس نے مارا۔ اب یہ باہر کسی کا بھی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا، لیکن باہر کسی کا بھی کوئی جھگڑا ہوگا تو آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، ایون کہ سب کو اندر ہی اندر سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے کر رہا ہے، لیکن جو اس کا پھر فیصلہ کون کرتا ہے؟ جج کرتا ہے، ایویڈنس کے اوپر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سورۃ نساء کے اندر جو احکامات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کورٹ میں نہیں جا سکتے، وہ سارے کے سارے کورٹ میں نہیں، وہ گھریلو زندگی سے ان کا تعلق ہے، انسان کی اپنی انڈیویجول جو اپنی پرسنالٹی ہے کہ وہ کس پرسنالٹی کا انسان ہے، ان کے اوپر ہے، کس طرح کا اس کا اللہ کا ڈر، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو وہ کسی بیوی کے حق پورے کرے گا، اللہ کا ڈر ہے تو وہ جو بیوی ہے وہ خامند کے حق پورے کرے گی، اللہ کا ڈر ہے تو وہ کیا کرے گا، بچوں کے ساتھ نائس رہے گا، اپنے بچوں کی اچھی وہ ان کے ساتھ یعنی کوئی مطلب ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر ہے تو پھر وہ یتیموں کے جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یتیموں کے مال ان کو یعنی ان کو دے گا، جیسے جیسے بھی یتیموں کے حقوق دے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو حق میں دے گا، اللہ کا ڈر، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کورٹ میں نہیں جا سکتی۔ یہ سب چیزوں کا ڈر جو سورۃ نساء میں احکامات آ رہے ہیں، سب کا تعلق کیا ہے؟ انسان کے اپنے اندر کے تقوی سے ہے، کوئی ان کو فورس کر کے ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا،
آپ اس کی آج انشاءاللہ ایک ایگزامپل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی ان کو باہر کی فورسمنٹ نہیں آ سکتی کہ نہیں تم نے اس کو ایسے کرنا تو ایسے ہی کرنا. نہیں, انسان کو صرف کون سی یعنی چیز فورس کروا سکتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تم نے رکنا ہے, یہ کام غلط کرنے سے رکنا ہے اور یہ رائٹ وے سے اس طرح سے کرنا ہے. وہ صرف اور صرف انسان کے اندر کا ڈر ہوگا. باقی انسان کو باہر کی کورٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں فیصلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیہ میں آپ دیکھیں 2 دفعہ اتقوا کا ورڈ آیا. ایک دفعہ تو اس لیے آ گیا کہ ساری انسانیت کو خطاب کر کے جو بھی آگے احکامات آ رہے ہیں ان کو ذرا غور و فکر سے دیکھو, اور پھر اپنے اندر کا جو جج بیٹھا ہے تمہارے اندر, تمہارے نفس کا جج, اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب تھا. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ, اللہ سے, اللہ دی وہ ذات, تساءلون تم سوال کرتے ہو, سین الف لام اس کا روٹ ہے, تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, بھی ساتھ اس کے, بھی کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ بھی. اللہ کی طرف جا رہی ہے بچی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ویری گڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ واتقوا, اور ڈرو اللہ سے, وہ ذات جس کا یعنی نام لے کر تم جو ہے وہ سوال کرتے ہو. والارحام, اور رحم کو یعنی کاٹنے سے. ارحام راحامیم, اس کی رحم جو ہے وہ رحم کے سے جتنے بھی رشتے اب رحم سے نکلتے ہیں, ماں کے رحم سے جتنے بھی رشتے نکلتے ہیں ان کا یہاں پہ ہے. تو ان رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو کہ تم ایک دوسرے سے یعنی سوال کرتے ہو. کس سے؟ اپنے رحم کے رشتوں سے. کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اللہ کا نام لے کر کرتے ہو. اب یہاں پہ کیا ہے؟ واتقوا, دوبارہ سے ورڈ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرو, الذی وہ, تساءلون جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, بھی ساتھ اس کے. یعنی کیا سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہم؟ کہ انسان جب 2 بہن بھائی لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, سوری ماں باپ یا آپس میں وہ ہوتا ہے, مطلب گھر کے اندر کی ایک جو کنگڈم ہے نا اس کی بات کر رہی ہوں کہ گھر کے اندر کی, تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہم کیا کہتے ہیں, خدا کا نام لو, کچھ خدا کا خوف کھاؤ, کچھ اللہ سے ڈرو. تو وہ کورٹ میں کوئی بھی ماں باپ کے درمیان میں, یعنی بیٹے بیٹی کے درمیان میں ہو, ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں ہو, یا 2 بھائیوں کے درمیان میں ہو, یا بہنوں کے, کوئی بھی رشتے آپس میں, تو وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں. تو اللہ کے خوف لے کے تو تم یہ کام نہ کرو. جیسے کہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہوئے بیٹھے ہیں, وہ بول نہیں رہے, بات نہیں کر رہے, تو ماں باپ اندر انوالو ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں آتا ہے, تم رحم کے رشتوں کو کاٹ رہے ہو, تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں. یعنی اس طرح کی بات ہم کب کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے, تو ہم کہتے ہیں نہیں تم اپنے رحم کے رشتوں کو مت کاٹو, تم صلہ رحمی کرو, تمہیں وہ یعنی یہ جو قطع رحمی سے بچو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے نام کے اوپر, اللہ کا نام لے کے ہی کیا کرتے ہیں, بیگرز بھی بیگ کرتے ہیں. یہ جو کیا ان کو کہتے ہیں, یہ سوال جو باہر مانگتے ہیں, جو ہوتے ہیں یعنی مانگنے والے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ یہ دے دے, اللہ کے نام پہ یہ دے دے, اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ کم از کم ماں باپ کی, جیسے میں نے 2 بھائیوں کی اگزامپل دی کہ ماں باپ کی تم نہیں بات سن رہے ہو, ماں باپ کی تمہیں سننی چاہیے, نہیں سن رہے تو کچھ خدا کے نام کی لاج رکھو کہ خدا کے نام پہ یہ والی بات جو ہے اس طرح سے کر لو. تو یہی وہی بات کہ ٹھیک ہے, یہ ایسی عدالت ہوتی ہے جس میں انسان صرف اپنے آپ کو خود ہی جج بناتا ہے. وہ جج کون بنتا ہے؟ اللہ کا تقوی جو ہے انسان کو, انسان کے اندر کا جو تقوی ہوتا ہے وہ جج بنتا ہے کہ ایم آئی رائٹ اور رانگ, کہ یعنی میں ٹھیک ہوں کہ یہ میں غلط ہوں, یہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور پھر اپنی غلطی ماننے پہ کون اس کو ابھارے گا کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو, اس کا اپنا اندر کا اللہ کا ڈر ابھارے گا. ادروائز وہ کیا, وہ ایسے ہو جائے گا کہ میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں. جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا, اللہ کا ڈر نہیں ہوگا, وہ اپنی غلطی پہ اڑ جائے گا اور کبھی نہیں مانے گا کہ میں نے غلطی کی, کبھی نہیں مانے گا کہ میں نے غلطی کی. اور اپنے اندر سے اس کی آواز اٹھے گی, ضمیر اٹھے گا, لیکن اس کو کچل کے اس کو چلا دے گا کہ نہیں میں نے نہیں ماننا تو میں نے نہیں ماننا. تو یہی بات ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان جو ہے ان آیات, اس سورہ کے آیات یعنی احکامات پہ عمل وہی صحیح طریقے سے وہی عمل کر سکتا ہے. فورسمنٹ کے ساتھ جو نہیں کرے گا, جو اپنی اندر کی فورسمنٹ کے ساتھ کرے گا. تو والارحام, اب یہ یہاں پہ صلہ رحمی کی بات آ رہی ہے کہ رشتوں کو کاٹنے کی. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا, اور اس طرح بہت سی ایگزامپل آپ کے اراؤنڈ بکھری پڑی ہوں گی کہ مطلب بہن بھائی لڑ جاتے ہیں, فرینڈس کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے, مطلب آپس میں ساس بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے, پھر مطلب
देवरानी जेठानी, यानी जो जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी डेली यानी बेसिक वे उनका है, तो उनके अंदर जो है वो लड़ाई हो जाती। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ते जिनको काटना वो अब बहुत कबीरा गुनाहों में से है, वो रहम के रिश्ते हैं। वो वाले रिश्ते हैं जो एक माँ के रहम से पैदा हुए होते हैं और फिर वो मतलब बिखर जाते हैं ना। जब शादियां हो जाती, पहले एक ही घर में रहते, शादियां होती, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन उन रिश्तों को कौन जोड़ के रखता है कि वो हम एक माँ के हैं, कि अल्लाह का डर जोड़ के रखता है। नहीं तो बहन भाइयों के दरमियान इस तरह की बातें हो जाती हैं, अगर अल्लाह का डर ना हो दरमियान में तो इंसान ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सगे बहन भाइयों की जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, एक ही घर में परवरिश पाई होती है, कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। बात करना तो दूर की बात, कोई सामने बहन भाई आएगा तो कोई इधर मुंह कर लेगा, कोई उधर मुंह कर लेगा। ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर अल्लाह का डर नहीं होता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब कोई ऐसी बात हो जाए तो उनको अल्लाह का नाम देके हमें उनको ये बात कहनी चाहिए कि तुम अल्लाह के नाम की लाज रखो। और रहम से आपको पता रहमान भी है और रहीम भी है, ये तीनों कितनी अल्लाह ताला ने कनेक्शन इन तीनों चीजों के अंदर रखा है। माँ का रहम, फिर अल्लाह का नाम, सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिससे सूरत भी शुरू होती है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि अल्लाह ताला वो रहमान, सबसे प्यारा अल्लाह का नाम सारी सिफाती नामों में से रहमान है। तो अल्लाह ताला, और उसके बाद रहीम, और ये जो है इन सब का रूट क्या है, राहमा है। तो अब अल्लाह ताला जिसके दिल में अल्लाह का तकवा और डर होगा, वो अल्लाह का नाम जब उसके सामने लिया जाएगा, खुदा का खौफ उसको दिलाया जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर रिश्तों को जोड़ने की तो अपनी तोड़ने की बजाय रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगा। इसके बारे में थोड़ी सी अहादीस देख लेते हैं सिला रहमी के बारे में, कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का कितना ज्यादा हमें जो है उसकी तलकीन किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रहमान से निकला है। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि रहम रहमान से निकला। अल्लाह ताला ने रहम से कहा, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा, और जो तुझे कता करेगा मैं उसे कता कर दूंगा। यानी जो आपस के रिश्ते मिलाएगा, ये बुखारी की हदीस है, जो आपस के रिश्ते मिलाएगा उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ भी जुड़ा रहेगा, और जो आपस के रिश्ते तोड़ेगा उसका कनेक्शन अल्लाह से भी टूट जाएगा, उसको अल्लाह ताला भी अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि इसने रहम के रिश्तों को तोड़ा है तो अल्लाह की रहमत से भी दूर हो गया। और रहमत भी देखिए राह मीम से ही है, रहीम, रहमत, रहम और फिर रहमान, ये सारी चीजें जो हैं राह मीम से हैं। तो उसके बाद एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में फराखी हो और इसकी उम्र लंबी हो, उसे सिला रहमी करनी चाहिए। ये भी बुखारी की हदीस है कि उसे फिर क्या करना चाहिए, उसे सिला रहमी करनी चाहिए। यानी सिला रहमी मीन, सिला मीन होता है जोड़ना, रहम के रिश्तों को जोड़ के रखना, बहन भाइयों के रिश्तों को जोड़ के रखना। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी की हदीस है कि कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब देख लें यहाँ पे घरेलू जिंदगी के लिए कितनी पहली आया, अभी आया नंबर 1 है, कितनी ज्यादा ताकीद की जा रही है कि जन्नत उस शख्स के लिए, जन्नत में नहीं वो जा सकता जिसके जो कि कता रहमी करता है। उसके बाद एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक की तख्लीक से फारिग हुए तो रहम कहने लगा, रहम ने कहा, ए अल्लाह कता रहमी से तेरी पनाह तलब करने का यही मौका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि मैं उसे ही मिलाऊं जो तुझे मिलाए, और उसे तोड़ दूं जो तुझे तोड़ दे। रहम ने कहा, हाँ मेरे रब। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरी ये बात मंजूर हो गई। यानी जब अल्लाह ताला ने सारी चीजों को क्रिएट किया तो रहम ने, माँ के अंदर जो रहम है, उसने फिर अल्लाह ताला से कहा कि यानी अभी मौका है कि मैं तुझे मिलाने की, यानी मिलाने की जो है वो एक रिक्वेस्ट कर लूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, कि यानी कितनी ज्यादा अल्लाह ताला इसमें घरेलू जिंदगी के बारे में हमें आयत भी कितनी है कि उसके अंदर भी देखने में वर्ड आपको बहुत इजी लग रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं लग रहा कि कुछ मुश्किल है, लेकिन उसके अहकामात देखें कि कहाँ से कहाँ बात शुरू होती है और कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला पहली आयत में लेके जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो दलील के तौर पर ये आयत पढ़ लो, वो ये वाली सूरह मोहम्मद की आयत है, फहल असई तुम, ये पूरी आयत है, इसमें रहम के बारे में बताया गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हें यानी ये वाली जो हदीस मैंने अभी पढ़ी थी उसके बारे में अगर आयत पढ़ना चाहें तो सूरह मोहम्मद की आयत है, मैं अभी पढ़ के आपको वो भी सुना देती हूँ। उसके बाद एक और हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی ہیں، میں ان کے سے رشتہ ملاتا ہوں تو وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی ہے، یعنی گرم راکھ ڈال دی، اور جب تک تم اس حال پہ قائم رہو گے اس کا مقابلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ مددگار، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جنی اگر وہ رشتہ توڑتے ہیں تو وہ یہ رشتے جوڑتے ہیں تو وہ اس کو توڑتے ہیں، اگر وہ اس میں ذرا ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے تو وہ ان سے جاہلوں جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے پیش کیا کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو تو تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، گرم راکھ ڈالو، یعنی ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہو، اور پھر کیا کہ اگر تم اسی حالت پہ قائم رہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تمہارا ساتھ دیتا رہے گا۔ دیکھیں جوڑنے والوں کے لیے کیا مسلم کی حدیث ہے، جوڑنے والوں کے لیے کیا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دل سے کوشش کرتا ہے، صرف دکھانے کے لیے نہیں، دل سے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ، خاص فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بس اس کے بعد ختم کرتی ہوں۔ سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ صرف 4 کام جنت میں جانے کے لیے کون سے؟ اللہ کی عبادت اور شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور صلہ رحمی کرنا۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں جنت کی طرف لیڈ کرتی ہیں، جنت میں لے کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اب کیا خیال ہے اتنا کافی ہے کہ صبح چھٹی ہے تو ابھی تھوڑا ٹائم اوپر بھی ہو گیا تو اٹس اوکے ہے، بتا دیں آپ لوگ۔ باجی تھوڑا جی اور باجی کر لیں، کروا آیا دیں اور کر لیں، آج جی آیا اور کروا لیں، تو کل والا تو کر لیں ہم۔ کل والا نہیں نا، ایک آیا بس اور کر سکیں گے کیونکہ جی وہ باجی ایک کروا دیں بس۔ ایک کر لیتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 2 ہے وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو الجتامہ یتیموں کو اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ تتبدلوا تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک و بالطیب ساتھ پکیزہ کے، ولا اور نہ تم تأکلوا تم کھاؤ اموالہم ان کے مال الی طرف اموالکم اپنے مالوں میں، یعنی اپنے مالوں میں ملا کر، انہو سوری میں نے اوپر والا وہ جو لاسٹ پارٹ تھا نا وہ کیا ہی نہیں ہے، سوری میں وہ پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ ان اللہ کانا علیکم رقیبا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، راقبا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کیا میننگ ہوتا ہے کوئی بتائے جلدی سے؟ نگہبان، نگہبان، وہ تو نظر وہ تو نظر راقبا کا میں راقبا کا مین ہوتا ہے گردن، یہ شہ رگ کے قریب، نگہبان بس وہی بات ہے نا کہ جو اوپر ہم پڑھ لیتے اس کا پتہ ہے۔ نگہبان شاہ رگ جو ہے، شاہ رگ، رقیبہ کا مین ہے کہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ سارے کام کرو، یہ جو اوپر میں نے ساری چیزیں اوپر سے شروع سے لے کے ہم نے پڑھی ہیں، یہ سارے کام کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہیں قریب ہے، تمہیں ہر تمہاری حرکت کو، ہر تمہارے اندر کی باہر کی حرکت کو واچ کر رہا ہے، تمہارے اندر کی سوچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پتہ، اللہ کو پتہ ہے، اور تمہارے باہر کے اعمال جو تم اپنے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور تم اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ کے رحم کے رشتوں کے چھوڑو گے تو اللہ تو تمہاری جو شاہ رگ، یہ جو گردن کے اندر جو ہوتی نا، یعنی جس کو کاٹتے ہیں جب یہ اینیمل ذبح کرتے ہیں نا تو اس کو کاٹتے ہیں تاکہ سارا بلڈ نکل جائے، وہ ہوتی ہے رگ، شاہ رگ۔
اس کو کہتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر بھی ہے, یہ گردن کے بالکل ہماری بالکل جہاں پہ فرنٹ ہے وہاں پہ وہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری اسی شاہ اور رگ سے بھی قریب ہوں. تو تم ان ساری چیزوں کو اگر اللہ کے اس احکام کو توڑ کے تو جاؤ گے کہاں, بھاگو گے کہاں, اللہ کی پکڑ سے کہاں بھاگ سکتے ہو. وہ کوئی بندے یا کوٹ یا بہن بھائی یا ماں باپ تو کوئی اس طرح کے قطع رحمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تو بعد میں پکڑیں گے. تو میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں, میں تمہاری گرفت ایسی کروں گا کہ پھر تم مطلب بہت ہی زیادہ سخت ہے یہ والا الفاظ. اسی لیے میں اس کو دوبارہ وہاں پہ آئی ہوں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے قریب ہے. جتنی تم قطع رحمیاں اور کتنے تم دوسروں کو ستانے کے اور کتنے تم دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کو نہ دینے کے اوپر تلے ہوئے ہو آج, تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بچ سکتے ہو. آگے کی آیا ہے نمبر 2 وآتوا الیتامی, اور دو الیتامی یتیموں کو اموالہم ان کے مال, ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو الخبیث ناپاک کو بالطیب طیب سے, ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو الی طرف اموالکم اپنے مالوں کے, انہ بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا. پہلے اسم آتا تھا ورڈ گناہ کے لیے, خوبن یہ بھی گناہ, ہا وا با اس کا روٹ ہے, اس کا مین بھی گناہ ہوتا ہے, کبیرہ بہت بڑا. اب یہ خوبن اور اسمن میں کیا ڈفرنس ہے. خوبن ایسا گناہ ہوتا ہے جو دل کا گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ظاہراً کسی کو شو نہیں کر سکتے کہ اچھا میں نے کوئی گناہ کیا. جیسے کسی کی غیبت کریں تو وہ دوسرے کو پتہ چلتا ہے, جس کے ساتھ ایٹ لیسٹ کسی تیسرے کو نہیں پتہ چلتا, جس کے پاس بیٹھ کے کرے تو اس کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ یہ گناہ کر رہا ہے. اسمن اس کے لیے شراب جوئے کے لیے آتا ہے, کیونکہ وہ اس کو ایک اکیلا بندہ نہیں اس کو پلے کر سکتا, اس کو دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے کو کہیں سے جا کے لے کے آئے گا, کہیں سے بیٹھے گا, اگر پیے گا کسی کو چھپ چھپا کے پی بھی لیتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے, تو اس کا اثر سے دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ نشاور چیز پی ہوئی ہے. تو خوبن کا جو گناہ کا ہے وہ دل کے اندر, دیکھیں دل کے اندر کی یہ سارے باتیں ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ اب یہاں سے دیکھتے ہیں وآتوا الیتامی, اور دو یتیموں کو. اب یتیم کون ہوتے ہیں, یتیموں کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا, جی بتائیے. یہ کوئی اور بھی آنسر کرے نا. ماشاءاللہ سسٹر بارک اللہ فی, سسٹر عائشہ ماشاءاللہ بہت آنسر کرتی ہیں. یہ کہاں بجی آبدہ اور کہیں یہ سدرا مجھے تمہاری طرف سے چاہیے ہوتا ہے. اور یہ شائزہ بھی ماشاءاللہ کرتی, شائزہ نے بھی آج 1-2 آنسر کیے ہیں. یاسمینہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جو بچپن میں جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں. بچپن میں جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں, جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور کوئی بتائے, کسی کو نہیں پتا. جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. والی وارث, میں بتا دوں, جی کون کہہ رہا ہے؟ میں نوشی. جی آسما. آپ آسما, آپ چپ رہے. پہلے یہ سن چکی ہے نا تو آپ چپ رہے. یتیم وہ ہوتا ہے, یا تاما اس کا روٹ ہے. یتیم کا میننگ ہوتا ہے کہ کسی کا باپ فوت ہو جائے, ماں باپ دونوں نہیں, باپ فوت ہو جائے اس کی بلوغت سے پہلے. اب بلوغت کب ہوتی ہے, وہ یعنی عام جو ایک جنرل ہمارے وہ اس کا کانسیپٹ کیا گیا کہ 13-14 یعنی 12 سے 15 سال کے درمیان میں بلوغت کی ایج ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایک جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. اس درمیان میں لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے اتنی ایج کے بٹوین, اور لڑکا بھی جو ہے وہ بھی بالغ ہو جاتا ہے. اور پھر بالغ ہونے کے ساتھ ایک اور جگہ پہ آتا ہے, یہاں پہ ہے کہ ان کو یتیموں کو ان کے مال دو, یعنی ان کے مال دو یتیموں کو ان کے مال, یعنی ان کے مال ان کو دے دو. کب, جب وہ بلوغت کی یعنی ان کے اندر. ایک اور جگہ پہ جب ہم سورۃ اس میں پڑھ کے آئے ہیں سورۃ البقرہ میں, کہ جب ان کے اندر رشد پاؤ. بعض بچے کیا ہوتے ہیں, بعض بچے میچور ہو جاتے ہیں جلدی, جیسے وہ ہوتے ہیں مطلب بالغ ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں میچور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جس کا نمبر 1 کیا ہے, جس کا باپ اس کی بچپن ہوڈ میں یعنی چائلڈ ہوڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بلوغت سے پہلے. وضو کر کے نماز پڑھ, نہیں تو پھر چپ کر کے میرے پاس مت آنا.
تو وہ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. اب بعض کیا ہوتا ہے کہ ساری عمر ہی کوئی یتیم رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ماں باپ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوگی تو ہم سارے مطلب ساری عمر ہی یتیم رہتے ہیں. یتیمی کی عمر جو ہے صرف بلوغت تک ہے. کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو بچہ ہے یا بچی تو اس کی یتیمی بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد اس کے اوپر ہم اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے. نمبر 2 کیا ہے کہ جو یہ ان کے مال جو ہیں جب ان کے پاس کوئی ماں باپ فوت ہوئے ہیں کوئی چھوڑ کے گئے ہیں تو ایک اور جگہ سے ہمیں سورہ البقرہ میں ملتا ہے کہ جب تک ان کے اندر رشد نہ پائے. اب بعض بچے وہی میں بتانے لگی تھی کہ جلدی سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں مطلب میچور ہو جاتے ہیں. رشد کیا ہوتا ہے؟ میچور ہونا. کہ یہ نہ ہو کہ اس کو آپ مال دے کے تو وہ اس کو سنبھالنے کا بھی نہ پتا ہو. اس کے اندر بے شک وہ 20-22 سال کا ہو گیا لیکن اس کے اندر کیا نہیں آئی؟ رشد نہیں آئی. اس کے اندر میچور پان نہیں آیا. وہ بچپنا ہے اور اس کے اندر اتنا فہم نہیں آیا. اس کا مال آپ اس کو واپس دیں گے تو لوگ اس کا لے کے جائیں, رشتہ دار اسے اڑا کے لے جائیں, اس کو ہتھیا کے لے جائیں اسے, تو اس کو اس وقت تک مال نہ دو جب تک اس کے اندر رشد نہ پالو. اور رشد جب پائی جائے گی یعنی اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا چھوٹی رسپانسبلٹیز دے کے, تو پھر اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آیا اس کے اندر رشد ہے کہ نہیں ہے, آیا وہ میچور ہوا ہے کہ نہیں. جب اس کے اندر میچورنس دیکھی جائے پھر اس کو اس کا جو مال جو ماں باپ کا چھوڑا ہوا یتیمی کا یعنی اس کے مال ہے پھر اس کو دیا جائے. ادروائز کیا ہے کہ نارمل جو ایج ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان میں ہے کہ اس میں جو بالغ ایک بچہ ہو جاتا ہے. اب جب اس ایج سے گزر جاتا ہے تو یتیمی کا پھر اس کے اوپر یہ تو صرف ایج اس میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی مال دینے کے لیے جو اس کی وراثت کا ہی چھوڑا ہوا مال دینے کے لیے اس کو یہ ایج ہے کہ اس کے اندر رشد دیکھنی ہے. ادروائز اگر مال وغیرہ کا کوئی ایسا بٹوین یعنی میٹر نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر وہ جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان میں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیمی کی حد سے یتیمی سے نکل جاتا ہے, پھر وہ بالغ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو اس کا مال دو. اب یتیموں کو اس کا مال دو تو ایک بات یہاں پہ کہ ایک آپ نے پاکستان میں ورڈ سنا ہوگا در یتیم. در یتیم کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے در یتیم کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں باجی بجی جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ ہوں. در یتیم جس کا پیدا ہونے سے پہلے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. نہیں, در یتیم جو ہے نا, در کہتے ہیں ایک یعنی پوتی کو, یعنی ایک سیپ ہوتی ہے, سیپ کے اندر صرف ایک ہی موتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سیپ ہوتی ہے یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ اس کے اندر جو ہوتی ہے, بعض کے اندر 2-3. فلحال مجھے قرآن پڑھا لیں, میں 15 منٹ اس کے بعد میں اٹھوں گی تو پھر میں دوں گی. مجھے اگر تنگ کیا تو پھر میں پٹائی کروں. تو کوئی وہ ہوتی ہے نا وہ اندر یعنی جو اس کے اندر ہوتی ہیں یہ جو کیا ان کو کہتے ہیں سیپس کہتے ہیں, کیا سی شیلز باجی جو ہوتے ہیں سی شیلز ہوتی ہیں نا, تو ان کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر 2-3 ہوتے ہیں لیکن کسی کے اندر صرف ایک ہی جو ہوتا ہے نا, ایک ہی وہ ہوتا ہے ڈائمنڈ ٹائپ کا جو موتی ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ڈائمنڈ نکلتا ہے, کوئی کچھ نکلتا ہے, کوئی کچھ نکلتا ہے, تو وہ ایک ہی ہوتا ہے پرز. ہاں جی بالکل. تو وہ ایک ہی موتی جب اس کے اندر سے نکلتا ہے نا تو اس کے اندر اور نہیں ہوتا, تو اس ایک موتی کو کہتے ہیں در یتیم. یعنی در اس کو کہتے ہیں, اور یتیم پھر جس کے وہ ماں باپ یعنی ڈیتھ ہوگی, باپ کی ڈیتھ ہوگی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا, نعتوں میں یہ پڑھتے ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح سے یہ بناتے ہیں نا کہ در یتیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہ ان کے اور کوئی بہن تھا اور نہ کوئی باپ تھا, بھائی تھا, نہ کوئی بہن تھی اور نہ کوئی بھائی تھا. کیوں؟ کیونکہ جس یعنی وہ حضرت آمنہ جو تھی ان کی والدہ جو تھی اس کے اندر بس ایک ہی سیپ تھا, اسے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے بس, اس لیے ان کو در یتیم کہا جائے. اور یہ صحیح کانسیپٹ ہے کہ جس سیپ کے اندر جس کے اندر ایک ہی پرل ایک ہی موتی ہو تو ایک ہی موتی باہر آئے تو اس کو پھر در کہا جاتا ہے. پھر در یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس سے جس ماں سے صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ پھر وہ یتیم ہو جائے تو اس کو در یتیم کہتے ہیں. تو اب آپ کبھی سنیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں باہر آپ نے سنا کہ در یتیم کے بارے میں پاکستان میں ہوتے تو بہت سنتے تھے, جب کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس کے اندر یہ ایسے ورڈ بہت یوز کرتے تھے. تو اب جا کے پھر بعد میں جب پڑھا تو پھر پتا چلا اچھا در یتیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے ہیں. تو اموالہم ان کے مال ان کو دو. اب یتیموں کو ان کے مال دے دو. اب یتیموں کے جو مال ہیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دو.
اور اس میں کیا کرو، نمبر 1 کیا ہے، آرڈر کیا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو. ٹھیک ہے، ان کے مال دے دیتے ہیں. اب کیا ہوگا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کا پیرنٹ کی ماں باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا ماں کی، تو کیا ہوتا ہے، ورثہ آ جاتا ہے. جو ماں باپ نے چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں وہ لا کے ساری ایک جمع گھر سے جمع کی جاتی ہے. اچھا یہ بستر بھی نکالے جا رہے ہیں، یہ بھی نکالا جا رہا ہے، ہر چیز گھر سے اندر جو ماں کی پڑی ہوگی وہ نکالی جائے گی کہ سب کو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اب بیٹی ہے کوئی، جیسے فار ایگزامپل کوئی بیٹی ہے، بیٹی اگر چھوٹی ہے، بیٹی چھوٹی ہے یا بیٹا بھی چھوٹا ہے، تو اب اس کا وارث کون بنے گا؟ اب اس کو جو سنبھالیں گے اس کے خاندان والے، اس میں سے جو کوئی سنبھالے گا، جو ان کی رسپانسبلٹی لے گا، کوئی چچا لیتا ہے، کوئی خالہ لیتی، کوئی ماموں لیتا ہے، چچا لیتا ہے یا جو تایا کوئی بھی لیتا ہے، تو وہ کیا کریں گے، بچے کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور بچے کے ساتھ جو کچھ مال جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی، بچے کے ساتھ ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، بچے کے ساتھ ہی چلا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی وراثت کا انشاءاللہ آگے حکم پڑھیں گے کہ جب اندر سے لڑکا نہیں ہوتا، درمیان میں لڑکا نہیں ہوتا، صرف لڑکیاں ہوتی ہیں مال میں، تو پھر وارث کے بہن بھائیوں کو بھی اس کا مال جاتا ہے. ماں باپ کو تو جاتا ہی جاتا ہے، ہر حال میں جاتا ہے، لیکن جب لڑکا اولاد میں میل نہیں ہوتا تو پھر اس کا مال جو ہے وہ کہاں جاتا ہے، وہ یعنی جو مرنے والا اس کے بہن اور بھائیوں میں بھی جاتا ہے، اس صورت میں جاتا ہے. اب جب اگر کوئی چچا ہے تو اب چچا نکال رہا ہے کہ سارا سامان نکال کے، تو چچی لا کے رہی ہے یا کوئی تایا لا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب کوئی بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں تھا ان کا، بیٹی تھی اور وہ بھی چھوٹی ہے، تو اس کو بھی ہم لے جائیں گے. تو مال جو ہے وہ لا کے، یہ جو 5 سیٹ ہیں، یہ 5 ڈنر سیٹ میرے ہو گئے، 5 اس بچے کے ہو گئے، کیونکہ وہ وارث ہے. چچا جو ہے وہ وارث بن گیا کیونکہ وہاں پہ کوئی بیٹا نہیں تھا. تلال آواز کم کر لیں. تو وہ وارث بن گیا. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اچھی چیز ہے، لائک فار ایگزامپل 5 ڈنر سیٹ تھے، تو اس نے کیا کیا، 3 بچے کو دے دیے، 2 اپنے لیے رکھ لیے. اب بچے کو کون سے دیے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ بول بھی نہیں سکتا، بچے کو کون سے ڈنر سیٹ دیے ہیں جو گھر میں یوز ہوئے تھے. کسی کا کپ ٹوٹا ہوا، کسی کا وہ کوئی کونا سا ٹوٹا ہوا، کوئی اندر سے کوئی مطلب پورے پیسز بھی نہیں تھے. اس نے بچے کے لیے کوانٹٹی پوری کر دی، کیا کہ یہ 5 بچے کے ہو، 3 بچے کے ہو گئے ہیں، یہ 2 میرے ہو گئے، اور 2 اپنے لیے کون سے رکھے، جو کہ ڈبے کے اندر پیک پڑے ہوئے تھے، جو ابھی ان ٹچ تھے، یعنی یوز نہیں کیے تھے. لیکن کوانٹٹی پوری کر دی. اور کوالٹی میں کیا کیا، کوالٹی میں کیا کیا، ناپاکی ناپاکی شامل کر دی نا، ناپاکی شامل کر دی. ہونا کیا چاہیے تھا، اچھا مال تو بچے کو ملنا چاہیے تھا، اور کیونکہ وہ اصل وارث تو بچہ ہی تھا. اب وارث اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا نہ ہونے کی صورت میں بنا دیا، تو پھر ایکوالٹی کے ساتھ ایکولی وہ کرنا ہے. اور نہ صرف کوانٹٹی دیکھنی ہے، کوالٹی بھی دیکھی جائے گی. نہ صرف کوانٹٹی دیکھی جائے گی کہ اچھا یہ 3 بچے کے ہو گئے. جیسے فار ایگزامپل 10 سوٹ تھے، اب ان میں سے 10 جو چاچو وارث بن گیا، اور جو 5 سوٹ ہیں وہ بچے کے حصے میں آئے ہیں. اب جو برانڈیڈ سوٹ ہے وہ تو نکال لے چاچو یا چاچی، نکال لے کہ یہ تو میرے ہیں، اور باقی جو ہے وہ بچے کو دے دے. اب جو یوز کیے ہوئے تھے یا کوئی کم برانڈیڈ تھے یا کوئی کم تھے، تو یہ کیا ہے، یہ الخبیث بالطیب ہے کہ خبیث کو آپ یعنی ناپاک کو پاک کے بدلے بدل رہے ہیں. کہ یعنی کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے، جب ورثہ تقسیم ہوگا کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے اور کوانٹٹی کو بھی دیکھنا ہے. دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ انسان یہ کس سے، اب دیکھیں یہ شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ان سارے معاملات کا جو سورۃ نساء میں آ رہے ہیں دل کے ساتھ ہے. اب سب کو دکھانے کے لیے ساری چچا چچی یا تایا تائی جو بھی کوئی ہے وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے انصاف کے ساتھ یہ کام کر دیا، اتنے سوٹ بچے کے لیے رکھے، اتنے ہمارے سے میں آ رہے تو ہم نے بھی تو اتنے لیے ہیں، تو یہ ہم نے ایسے کیا. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے جو ایکسپینسو تھے، جن کی کوالٹی اچھی تھی، وہ ہم نے اپنے حصے میں رکھ لی ہیں اور ہم نے ادھر کوانٹٹی پوری کر کے بس رکھ دی. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یہ تو اس طرح کی جو ہے وراثت میں تقسیم جو ہے وہ ناپسندیدہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم تبدیل کو نہ کرو ناپاک کو پاک کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. اب ساتھ ملانا کیسا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا بچے چھوٹے تھے، چاچو آیا ساتھ اپنی ساری لے کے
مطلب چاچو یا خالہ یا جو بھی تھی، مطلب ایک ہی میرے منہ پہ ورڈ ہے، جو بھی رشتہ تھا وہ لے کے بچے کو بھی چلا گیا اور ساتھ اپنا بچے کا مال بھی لے کے چلے گئے. اب کیا ہوا، بچہ چھوٹا تھا، ابھی اس کو تو بڑا ہونا تھا، بڑے ہونے تک اب کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ بھی ہے، کوئی باقی چیزیں بھی ہے جو یوز کی جا سکتی ہیں، جیسے گھر کی چیزیں، اب ڈنر سیٹ، بیڈ سیٹ یا کچھ جو عام روزمرہ کی جو چیزیں ہیں جو گھر سے نکلی ہیں، ماں کے گھر سے، باپ کے گھر سے نکلی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی بچے کے ساتھ انہیں کے ساتھ چلی گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں، گھر لے کے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی تو سارے بیڈ شیٹ اپنی سارا کچھ اٹھا کے پیک کر کے رکھ دیا. اچھا پہلے تو ہم یہ والی یوز کر لیں نا، بچے والی یوز کر لیں، تو پھر ہم کیا کریں گے اپنی بعد میں جب یہ ساری پھٹ پھٹ آ جائیں گی تو پھر ہم اپنی یوز کریں گے. یہ سارے ڈنر سیٹ جب ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہم یوز کریں گے. یا اگر پیسہ ہے تو اگر ہم پھر کیا کریں گے کہ بچے کا پیسہ اپنے پیسے کے اندر مکس کر کے اس طرح سے کھائیں گے کہ دیکھنے میں لگے گا $10. اگر ایک بچہ کھانے والا ہے ساتھ آپ کے آیا، یتیم ایک بچہ ساتھ آیا، تو اب آپ کیا کریں گے، جن کے دل میں ایسی بات ہوگی کہ وہ کیا کریں گے، $15-20 کی ہنڈیاں بنتی ہے، تو آپ کیا کریں گے، $15 بچے کے لگا دیں گے کہ بچہ بھی کھا رہا ہے، $5 اپنے لگائیں گے کہ یہ $5 ہم نے اپنے کھایا، ہمارے 5 بندے کھانے والے ہیں اور ایک بچہ کھانے والا ہے. تو پھر بھی ہمارا مطمئن ہوگا مائنڈ کہ نہیں، ہم جو ہے نا، ہم کوئی وہ غلط نہیں کرے. اب بچہ ہے، بچہ ضائع بھی کرتا ہے، بچہ کھاتا بھی ہے، بچہ یہ بھی کرتا ہے، تو ہم کوئی غلط نہیں کرے، ہم اپنا بھی تو کھا رہے ہیں، ہم تو اپنا ہی کھا رہے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے بٹ ہم اپنا ہی کھائیں گے، تو ہم جو یہ بچے کو بھی تو کھلا رہے ہیں نا، یہ کھلا بھی تو رہے ہیں نا ہم اس کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ باہر سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کے اندر کا تقویٰ بتائے گا کہ تم لوگ یہاں پہ غلط کر رہے ہو. اور کس کے ساتھ غلط کرے، اس یتیم کے ساتھ غلط کرے. اور دنیا میں اگر غلط کر کے ایک ذرہ، ایک پینی کی بھی اگر ہیر پھیر ہوتی ہے، دنیا میں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ کورٹ میں یہ معاملہ نہیں جائے گا. گھر کے اندر کا معاملہ کورٹ میں کیسے جائے گا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی باہر سے چاچو تایا آ کے نہیں پوچھے. وہ کہیں گے ہاں پڑے ہوئے وہ ساری چیزیں تو وہ دیکھیں نا ہم نے رکھی ہوئی سنبھال کے رکھی، تو باقی جو پیسہ بھی ہے وہ پڑا ہوا ہے، بس وہ جو اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں. تو کر کیا رہے ہیں؟ اس طرح کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں. یہ ہیرا پھیری کو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو یہ ایسی ہیرا پھیری کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. جو دل کے اندر کا تمہارا بے انصافیاں، یہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اور دنیا میں سے چھوٹ جاؤ گے، آخرت میں نہیں چھوٹو گے. انہ کان خوبا کبیرہ، بے شک یقیناً وہ بہت بڑا گناہ. کون سا؟ یہ مان لو کو یہ تتبدل الخبیث بالطیب، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یعنی گناہ یعنی ناپاک کو یعنی اپنے لیے اچھی چیزیں نکال لینی اور بچے کے لیے جو ہے وہ یوز کی ہوئی ٹوٹی پھوٹی سی چیزیں نکال کے رکھ دینی، اور پھر ان کے مال کو اس طرح سے مکس اپ کر کے کھانا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر طرح سے ہر مال مکس اپ، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، گھر کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور گھر کے جو عام روزمرہ کی چیزیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس گناہ پہ، یہ دل کا گناہ اس لیے خوباً کبیرہ، یہ دل سے تم اپنے دل سے گناہ کر رہے ہو، جس کے اوپر صرف تمہارا دل تمہیں پکڑ سکتا ہے. اگر تمہارے دل کے یعنی تمہارے نفس کو تمہارے جو یہ جو عمل کر رہے ہو اس کو تمہارا نفس پکڑ سکتا ہے. اگر تمہارے نفس کے اندر تمہیں تقویٰ ہے تو وہ پکڑ سکتا ہے. تمہیں کوئی باہر کا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں پوچھ سکتا، کوئی کورٹ نہیں پوچھ سکتی، کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا. یا پھر اگر یہ سارا کچھ کر کے اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو وہ اللہ کی ذات پوچھے گی، جو اللہ کی ذات کیا ہے، بالکل شارک سے بھی قریب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ چلیں جی کچھ سمجھ آئی بات؟ جی باجی الحمدللہ.